قادیان میں آپ نے کیا دیکھا اور وہاں آپ نے اس کو کیسا پایا؟ قادیان کو مکہ کی حیثیت دیتے ہیں، اور جو چناب نگر ہے اس کا پرانا نام ربوہ ہے تھا، انہوں نے خود رکھا تھا۔ سب سے پہلے اس کا نام چک ڈھگیاں تھا، اس کے بعد انہوں نے ربوہ رکھا، پھر نیا قادیان، پھر چناب نگر۔ جب ہم لیٹر لکھا کرتے تھے، مرزا طاہر تھا اس زمانے میں، اس کو لیٹر لکھتے تھے تو لیٹر کی ایک سائڈ پہ لکھتے تھے ربوہ مدینہ منورہ۔ ہاں جی، ہم مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، یعنی کہ قادیان مکہ تھا، ہمارے ذہن کو اس طرح معاف کیا جاتا تھا، اور جو اس وقت کا نام تھا ربوہ، ساتھ ہم لکھتے تھے مدینہ منورہ، لیٹر پہ ہم خود لکھا کرتے تھے۔ تو ادھر جانے کے بعد جس عقیدت سے میں گئی تھی، یا میری والدہ یا پورا ایک گروپ گیا تھا، اور ادھر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ منارۃ المسیح کے جو قصے ہمیں سنائے جاتے تھے، جو تصویریں ہمیں دکھائی جاتی تھی، وہ ڈش انٹینا پہ ان کے پروگرامز آتے ہیں، وہ منارہ ایسے دکھاتے ہیں کہ دنیا کی سب سے روشن منارہ یہی ہے، لیکن وہ بستی کے درمیان ایک ہے، اس کی کوئی بھی ایسے الگ سے حیثیت یا ویلیو نہیں ہے۔ لمبی لمبی لائنیں لگا لیتے ہیں، منارۃ المسیح جو بنایا ہوا ہے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے، اس کے گرد گھومنے کے لیے، اس کے اندر باریک سی سیڑھیاں ہیں، بس 2 بندے اوپر جاتے ہیں۔ اتنی مطلب پریشانی سے اوپر جانا، پھر چومنا، پھر دوپٹہ اپنا اس کو پہننا منارۃ المسیح کو، کہ اب یہ تو دوپٹہ مس ہو گیا نا، بڑی مطلب عقیدت سے۔ پھر وہ جو بیت الدعا ہے ان کی، جس میں مرزا قادیانی بیٹھ کے دعا کرتا تھا، پہلے کہتے ہیں وہ بیت الخلاء تھی، وہ چھوٹی سی ہے، 3 لوگ اس میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر اس میں داخل ہو گئے تو وہ جو دعا کرے گا وہ تو سیدھا ہی بلا حساب ہی وہ جائے گا جنت میں۔ تو اس کے لیے لائنیں اتنی لمبی لمبی لگتی تھی، تو جو بزرگ لوگ تھے میں ان کو دیکھتی تھی کہ اتنی مشکل سے لائنوں میں لگے ہیں۔ ایک تو یہ دھکے کھا کھا کے قادیان پہنچے ہیں، ٹرینوں پہ چڑھے ہیں، پھر بسوں پہ چڑھے ہیں، پھر اترے ہیں، اب یہ لائنوں میں۔ اور میں سردیوں کے دن تھے، اتنی زیادہ ٹھنڈ، دسمبر میں ہوتا ہے یہ میلہ ان کا نا، یہ جو کہتے ہیں جلسہ، ہاں جی۔ تو وہ بالکل ایسے ہی ہے، لکی رانی سرکس کی طرح، کبھی ادھر کو چلے جاؤ، کبھی ادھر کو۔ تو پھر مرزا قادیانی کی قبر پہ روزانہ جانا، پھر مرزا قادیانی جہاں پہ چہل قدمی کرتا تھا اپنی بیویوں کے اور وہ جو عورتوں کے جھرمٹ میں، اسٹیشن تک جانے کی اسے عادت تھی، ٹرین دیکھنے کی۔ اور تو وہ جس جگہ پہ وہ ٹرین تک ہم نے جانا، راستے میں اگر کسی کو کوئی پتھر مل گیا ہے، کوئی چھڑی مل گئی، چوم لینی پکڑ کے، ساتھ بیگ میں رکھ لینی۔ تو وہ جو عقیدت کی اندھی تلوار میں نے ادھر دیکھی کہ یہ تو سب سے بڑھ کے جو اگر مطلب اس کو ماننے کے بعد بھی شرک کا وہ معیار تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ہم مرزا قادیانی کی پوجا کرنے آئے ہیں۔ مجھے تو وہاں پہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں محسوس ہوا کہ ہم نماز جو ہے وہ خدا کی ذات کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ مجھے تو بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے جو ادھر کا معیار ہے زندگی کا، وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے مرزا قادیانی کی پوجا ہم کرنے آئے ہیں۔